یا حی یا قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں میں سے اہم اور طاقتور مجرب نام ہے۔ جو شخص اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بنائے پھر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ نام زندگی کو بدلنے والے نام ہے۔ اس وظیفے کے کافی سارے فوائد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، یا حی یا قیوم کا وظیفہ ایک مشہور اسلامی ذکر اور دعا ہے جسے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ یا حی یا قیوم دو اسماء الحسنی ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات اور قیومیت ہمیشہ قائم رہنے والے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی چند طریقے ہیں۔ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا بہت فائدہ مند ہے۔ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا مسلسل ذکر ہے۔ دن میں جب بھی وقت ملے یا حی یا قیوم کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مدد کی اور حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی مخصوص مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے دل میں اس کی نیت کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھنے کے مختلف طریقے اور اس کے فوائد کے حوالے سے کچھ مزید رہنمائی درج ذیل ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ: نماز فجر کے بعد وضو کریں، پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھیں، دوبارہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ کسی بھی وقت باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر بیٹھیں، 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 یا 313 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھیں، دوبارہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ پریشانی کے وقت اگر آپ کو کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا ہو تو اسی وقت یا حی یا قیوم کا ورد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی درخواست کریں۔ فوائد: روحانی سکون: یہ وظیفہ پڑھنے سے دل کو سکون اور روحانی راحت ملتی ہے۔ مشکلات کا حل: جو شخص مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ وظیفہ بہت مفید ہے۔ برکت اور رحمت: اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بیماریوں کا علاج: بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تحفظ: یہ وظیفہ پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اہم ہدایات: خلوص نیت سے پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ باقاعدگی سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ اپنے اعمال کی درستگی کا خیال رکھیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ دعا کی بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی خاص سوال ہو یا مزید وضاحت درکار ہو تو برائے کرم بتائیں۔ اس وظیفے کے کافی سارے فوائد ہیں جن میں سے چند اہم مدرج ذیل ہیں۔ یا حی یا قیوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو عظیم اسماء ہیں جن کا ورد کرنے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں فوائد پیش کیے جا رہے ہیں جو ان اسماء کے ورد سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا حصول۔ یا حی یا قیوم کا ورد اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، دل کی صفائی۔ یہ اسماء دل کو صاف اور روح کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، دلی سکون۔ اس کا ورد دلی سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ نمبر 4، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ نمبر 5، مشکلات کا حل۔ زندگی کے مشکلات حل اور مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ نمبر 6، رزق میں برکت۔ رزق میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، اللہ کی مدد اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 9، حفاظت۔ ہر قسم کے شر اور نقصان سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 10، گناہوں کی معافی اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 11، پریشانی کا خاتمہ۔ ہر قسم کی پریشانی اور غم سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 12، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 13،
خوابوں کی تعبیر میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 14 ذہنی سکون، ذہنی دباؤ اور اضطراب سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 15 خوف کا خاتمہ، ہر قسم کے خوف اور ڈر سے حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 16 خوشحالی اور خوش بختی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 17 روحانی بصیرت اور آگاہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 18 نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 19 پاکیزگی، جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 20 نیت اور ارادے میں اصلاح ہوتی ہے۔ نمبر 21 اللہ کے ذکر اور یاد کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 22 نیک اعمال کی قبولیت میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 23 علم میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 24 فیصلہ سازی میں مدد، صحیح فیصلے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 25 خاندانی مسائل اور جھگڑوں کا حل ملتا ہے۔ نمبر 26 رشتوں میں مضبوطی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 27 کاروبار میں برکت اور ترقی ملتی ہے۔ نمبر 28 روزگار کے نئے مواقع ملتے ہیں۔ نمبر 29 اولاد نیک اور صالح بنتی ہے۔ نمبر 30 تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یا حی یا قیوم۔ نمبر 31 ذہنی تندرستی اور صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 32 قوت ایمان میں مضبوطی اور پختگی آتی ہے۔ نمبر 33 شیطانی وسوسوں سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 34 مشکلات میں آسانی، ہر مشکل میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 35 دل کی سختی اور کساوت کا علاج ہوتا ہے۔ نمبر 36 رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ نمبر 37 حق کے راستے پر چلنے کی رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 38 عدل و انصاف کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 39 معاشرتی مشکلات اور مسائل کا حل ملتا ہے۔ نمبر 40 دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، نمبر 41 دینی علم میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 42 قلبی اطمینان اور خوشی ملتی ہے۔ نمبر 43 اخلاص اور سچائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 44 شکر گزاری اور حمد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 45 سفر کے دوران حفاظت ملتی ہے۔ نمبر 46 توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 47 نیک خواہشات پوری ہوتی ہے۔ نمبر 48 رحمت کی برسات، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 49 غربت کا خاتمہ، غربت اور تنگ دستی سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 50 ظلم اور زیادتی سے نجات ملتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، نمبر 51 زندگی میں سکون اور راحت حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 52 دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 53 اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 54 نیک ساتھیوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اور دوستی ملتی ہے۔ نمبر 55 نیک خواب دیکھنا میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 56 قلبی صفائی، دل کی صفائی اور نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 57 صدق دل اور سچائی کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 58 برکتوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 59 حسد اور جلن سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 60 عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، نمبر 61 نیک نسل اور صالح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 62 شفقت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 63 عبادت میں دل لگتا ہے۔ نمبر 64 بیماریوں سے شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 65 دل کی روشنی اور نور میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 66
ایمان کی پختگی اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 67 فتنوں سے بچاؤ، فتنوں اور فساد سے بچاؤ ہوتا ہے۔ نمبر 68 ایک نیک دوستوں کی صحبت اور نیک اور صالح دوست ملتے ہیں۔ نمبر 69 اللہ کی معرفت اور پہچان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 70 مغفرت اور بخشش کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 71 قلب کی نرمی اور نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نمبر 72 حقیقی تلاش، حق اور سچ کی تلاش میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 73 دعاؤں میں برکت اور قبولیت ہوتی ہے۔ نمبر 74 نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 75 دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ نمبر 76 بچوں کی حفاظت اور ان کے نیکی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 77 دنیاوی مشکلات اور مسائل کا حل ملتا ہے۔ نمبر 78 عبادت میں خوشی اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 79 اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 80 قلب کی روشنی اور نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، نمبر 81 نیت میں خلوص اور سچائی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 82 زندگی میں ہر میدان میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 83 نیک لوگوں کی صحبت، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت ملتی ہے۔ نمبر 84 دینی علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 85 گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 86 دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 87 دل میں محبت اور شفقت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 88 مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 89 صبر اور شکر کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 90 حسد اور جلن سے نجات ملتی ہے۔ نمبر 91 سلامتی اور حفاظت، ہر قسم کی سلامتی اور حفاظت ملتی ہے۔ نمبر 92 معزز سامعین اکرام معاشرتی امن اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 93 نیک اور صالح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 94 شریعت پر چلنے کی توفیق، شریعت اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 95 دل کی صفائی اور نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 96 صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ نمبر 97 اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 98 حسد اور جلن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 99 عافیت اور سلامتی ملتی ہے۔ نمبر 100 اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ فوائد یا حی یا قیوم کے ورد کے نتیجے میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے برکتیں نصیب فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، یا حی یا قیوم کے وظیفے کے حوالے سے مزید رہنمائی درج ذیل ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، مستقل عمل، روزانہ کا معمول، صبح اور شام کے وقت یا حی یا قیوم کا ذکر کرنے کا معمول بنا لیں۔ صبح کی نماز کے بعد اور شام کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھنا بہتر ہے۔ مشکلات کے وقت جب بھی کسی مشکلات یا پریشانی کا سامنا ہو تو فوراً یا حی یا قیوم پڑھنا شروع کر دے۔ تو معزز سامعین اکرام، ہر ممکن وقت میں اس ذکر کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ مخصوص مقاصد کے لیے یہ وظیفہ رزق میں برکت، روزانہ بعد نماز فجر 100 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھیں اور اپنے رزق میں برکت کی دعا کریں۔ بیماری سے شفا کے لیے مریض کے سرہانے بیٹھ کر 313 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھیں اور اللہ سے شفا کی دعا کریں۔ اولاد کی نیک تربیت، روزانہ رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ کر اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ وظائف کے اصول، اخلاص نیت، ہر وظیفے
اخلاص نیت سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مدد حاصل کرنے کے لیے خلوص دل سے پڑھے۔ پابندی اور تسلسل، کسی بھی وظیفے کی پابندی اور تسلسل بہت ضروری ہے۔ ایک دن میں مطلوبہ تعداد مکمل نہ ہو تو اگلے دن کے لیے نیت کر لے۔ احترام اور آداب، ذکر کے وقت پاک صاف رہیں اور ادب کے ساتھ پڑھیں۔ ذکر کے دوران دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں۔ مزید ہدایات، صبر اور شکر، وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھیں۔ تو معزز سامعین کرام، گناہوں سے بچنا، ذکر اور وظیفے کے دوران گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے۔ نماز کی پابندی، فرض نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو مزید خاص وظائف یا کسی مخصوص مسئلے کے حل کے لیے رہنمائی چاہیے تو براہ کرم بتائیں۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔